علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک تو ان کی بات کو آگے بڑھائیں، دوسرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی غیر مسلم کو مسلم کر لیتا ہے، ان کی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو مسلمان ہو جاتی ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے جو شادی کر رہا ہے اس نو مسلم کے ساتھ، اور اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، اسٹیٹ کے اوپر اس کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے جتنے بھی دنیا میں قوانین ہیں، ہم صرف اسلام کی بات نہیں کرتے، دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی قانون بھی یعنی رائے کی جو آزادی ہے نا، اس کو نہیں روکتا۔ صحیح۔ اظہار رائے جو ہے اس کی آزادی دیتا ہے۔ اب اس کی آگے پھر مختلف شکلیں آ جاتی ہیں، تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب اگر ایک آدمی اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، اب ایک بل لا کر اسے روکنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو اظہار رائے تھی نا، آزادی تھی رائے کی، اس کو دبایا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ اسلام کی بھی خلاف ورزی ہے اور آئین یعنی پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں صرف آئین اسلام کی بات نہ، یعنی انٹرنیشنل قوانین کی یہ خلاف ورزی ہے۔ کا کہہ لیں آپ۔ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں، بڑی بات یہ ایسا قانون کہاں بھی نہیں۔ چاہے جائے کہ پاکستان میں ایسے قانون کی جو ہے وہ کوشش کی جائے، تو اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسلام زبردستی کی مذمت کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام اس کی تکریم کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے، جیسے کہ حضرت حافظ صاحب نے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم جو مسلمان ہوگی، آتا ہوں، میں ادھر آتا ہوں۔ تو تالیف قلب کی وہ بات ہوئی تھی۔ اب تالیف قلب والمؤلفۃ قلوبہم کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، یعنی ان کا تعاون کیا جائے تاکہ ان کی معاشی حالات جو ہیں وہ درست ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کوئی رغبت رکھتا ہے تو اس کا آپ تعاون کر دیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ اب آخری بات کی طرف میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول، میں اپنے نفس کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں۔ یہ مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے ازواج مطہرات میں شامل کر لیں۔ صحیح۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، اپنی نظر کو چکا لیا، اس نے پھر یہی کہا۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر آپ اس سے شادی نہیں نہ کرنا چاہتے تو میری شادی اس کے ساتھ آپ فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بھئی مجھے یہ بتلا کہ تیرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی انگوٹھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا جو قرآن کا حصہ تجھے یاد ہے نا، وہی میں تیرا حق مہر باندھتا ہوں۔ یعنی اس عورت کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے مسلمان ہونے والے کے ساتھ کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طرز عمل تھا، اس پر آپ ذرا غور کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ نئے مسلمان ہونے والے کو آپ نے کتنا احترام دیا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا جو ہے، عورت کے حقوق کا بھی آپ نے تحفظ کیا ہے کہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، تو آپ نے اس عورت کو مہر سے بھی محروم نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ ایک عام مسلمان عورت کی طرح اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیں۔